مرتبہ قرآن کا ہے اور دوسرا مرتبہ سنت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ مگر مطلقاً احتجاج کے لیے جیسے کوئی حکم قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح اگر اس پر کوئی حدیث نبوی مل جائے تو وہ حکم شرعی ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مطلق احتجاج کے لیے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی حکم محض حدیث نبوی سے ثابت ہو جائے اور اس کا کوئی ذکر اور کوئی ثبوت قرآن میں نہ ہو تو اسے قبول کرنے کے لیے قرآن مجید سے سند تلاش کرنا اس کی شرط ہرگز جائز نہیں ہے، نہ مطلوب ہے۔ بلکہ کوئی شخص اگر یوں کہے کہ میں ثابت شدہ حدیث اور سنت رسول سے ایک حکم اس شرط پہ قبول کرتا ہوں اگر قرآن بھی اس کی تائید کرے تو یہ کلمہ کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، چونکہ اس نے حدیث اور سنت نبوی کے حجیت کا انکار کر دیا اور قرآن کی سند ملنے پر قبول کیا۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ میں دہرا رہا ہوں۔ مثلا ایک حکم اگر حدیث سے ثابت ہو جائے، جیسا کہ ایک حکم اگر قرآن سے ثابت ہو جائے، تو پھر حدیث سے ثبوت مانگنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ حدیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا اور دیگر اور بھی احادیث میں آیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، معاذ ابن جبل سے مروی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا قاضی شریح کو، اس سے ثابت ہے، سیدنا فاروق اعظم کے حکم سے، سیدنا علی المرتضیٰ کی مرویات سے۔ امام نسائی نے اپنے پورے باب میں یہ تینوں چاروں احادیث سند صحیح کے ساتھ روایت کی، اور اس سے فوق کتب میں بھی ہیں۔ وہ بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حکم آپ کو ثابت کرنا ہو کسی حکم کو اور وہ قرآن سے مل جائے تو پھر اس کے ثبوت کے لیے کسی حدیث کی دلیل تلاش کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ ثبوت حکم کے لیے قرآن کی دلیل کافی ہے۔ یہی مرتبہ حدیث نبوی کا ہے۔ اگر کوئی حکم قرآن سے ثابت نہ ہو اور کوئی حکم قرآن میں موجود نہ ہو اور کسی حکم پر قرآن خاموش ہو اور آپ کو وہ حکم حدیث نبوی سے ملے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، تو اس کا حجت ہونا اسی طرح مانا جائے گا جیسا قرآن سے ثابت ہوتا تو مان لیا جاتا۔ اب اس حکم کو قبول کرنے کے لیے قرآن مجید کے ثبوت کی شرط لگانا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ کفر ہے۔ یہ حجیت حدیث اور حجیت سنت نبوی کا انکار بن جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث نبوی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وحی۔ اب اس وحی کی دو قسمیں، اور ان دو قسموں کی وجہ سے قرآن اور حدیث کے جو درمیان میں جو رتبہ ہے بین الکتاب والسنہ، اس کی درجہ بندی ہو جاتی ہے کہ کتاب کا قرآن کا درجہ اول ہے اور سنت و حدیث نبوی کا درجہ بعد میں ہے، مگر دونوں اپنی حجیت میں مطلق ہیں، مشروط اور مقید نہیں ہیں۔ دونوں قرآن اور حدیث اپنی حجیت میں مستقل ہیں، عارضی نہیں۔ دونوں قرآن اور حدیث اپنی حجیت میں احکام کو ثابت کرنے کی حیثیت میں دائمی ہیں، غیر مشروط ہیں۔ اب
اس پر تفصیلی گفتگو میرے وہ پوری سیڈیز آپ لے لیں گے 110 خطابات کی، میں نے بڑی شر و بس کے ساتھ کی ہیں، میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا، اشارہ کیا ہے۔ تو آج میں ایک نکتہ اس میں سے عرض کروں گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث نبوی اور سنت نبوی وہ بھی وحی الہی ہے۔ ہم اپنی اس گفتگو کو شروع کر رہے ہیں سورہ النجم کی ان پہلی 5 آیات کی ذکر سے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے النجم کی قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ستارے کی، چمکتے ہوئے ستارے کی، جب وہ اوپر گیا اور نیچے آیا۔ اذا ہوا میں دونوں معنی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب یعنی تمہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے اور تمہیں اپنی صحبت کی وجہ سے صحابی بنا دینے والے، صاحبکم کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں جب اس آیت کریمہ کے ترجمے پر پہنچا، جب معانی قرآن لکھ رہا تھا عرفان القرآن، تو اکثر بیشتر جب تراجم دیکھتا تو سب ترجمہ کرنے والے مترجمین ما ضل صاحبکم کا معنی کرتے تمہارے ساتھی، کوئی کرتا تمہارے رفیق، کوئی لکھتا تمہارا صاحب۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عربی زبان کا لفظ جدا ہے، اس میں معنویت ہوتی ہے۔ اردو میں ساتھی اور رفیق یہ لفظ میری طبیعت نے قبول نہیں کیے، تو اللہ رب العزت نے پھر شرح صدر فرمایا، انفتاح کیا، اور اس کا جو ترجمہ میرے قلب میں آیا اللہ رب العزت کی توفیق سے پھر میں نے وہ کیا۔ صاحبکم کا مطلب یہ ہوا، یہ صحبت سے ہے، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے رسول، اسی صحبت کی وجہ سے وہ صحابہ کہلاتے ہیں۔ تمہیں اپنی صحبت کے شرف سے نوازنے والے، یا تمہیں ایک لمحے میں اپنی مجلس میں بٹھا کر صحابی بنا دینے والے، وہ جو رسول ہیں نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے، نہ کبھی بھولے، نہ بھٹکے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کی قسم کھا دی اللہ رب العزت نے، عصمت نبوت محمدی کی۔ اور اس کے بعد وہ اصل موضوع ہے جو آج کا، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ آیت کریمہ جہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں، فرمایا کہ وہ اپنی مرضی اور خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، اپنی مرضی اور اپنی خواہش نفس سے کوئی لفظ بھی منہ سے ادا نہیں کرتے۔ وما ینطق، ان کے نطق کا کوئی ایک لفظ بھی، ان کے نطق کا، الا یہ کہ اگر وہ خود فرما دیں یہ میری ذاتی رائے ہے یا میرا ظن ہے، خود فرما دیں تو وہ بھی ان کے اپنے فرمان سے مستثنا ہو گیا، اپنے فرمان سے۔ اور اگر وہ مستثنا نہ کریں تو جو لفظ بھی زبان سے بولتے ہیں وہ ان کی خواہش نفس اور ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، عن الہوا، اس کی نفی کر دی۔ یہ لفظ عام ہے، اور عام ہونے کے اعتبار سے جو لفظ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے صادر ہوتا ہے اس کو شامل ہے۔ یہ کلمہ عام ہر اس لفظ کو شامل ہے جو آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوتا ہے، جو کلمہ بھی بولتے ہیں۔ اور میں نے عرض کر دیا الا یہ کہ خود اس کو ظن اور ذاتی رائے فرما کے مستثنا کر دیں، تو وہ بھی حضور کا ہی فرمان ہوا۔ تو فرمایا کہ کوئی لفظ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ تو نفی کر دی ہوا کی،
ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نفی کا سیاق تھا۔ اب ان ہوا الا وحی یوحا میں حصر ہے۔ اب حصر اہل علم اور علماء سمجھیں، اب یہ حصر کس پر واقع ہوگا؟ صاف ظاہر ہے کہ جس شے کی پچھلے جملے میں، پچھلی آیت میں نفی کی گئی ہے، جس شے کی نفی کی گئی ہے اس کل پر اس کا حصر وارد ہوگا۔ نفی یہ کی گئی ہے کہ وہ اپنی زبان سے وما ینطق عن الہوا، ان کی زبان سے کوئی لفظ بھی اپنی مرضی اور خواہش نفس سے ادا نہیں ہوتا۔